تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. کہتے ہیں میں اپنی بیوی سے لڑتا ہوں، وہ بھی مجھ سے لڑتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجے گی. تم نہ لڑو تو وہ بھی نہیں لڑے گی. ایک عورت آئی ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگی جی خامن مجھے بڑا مارتا ہے، کوئی تعویذ لکھ دیں. حضرت نے تعویذ کیا لکھنا تھا، بہرحال ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور دے دیا، اور فرمایا کہ دیکھو بیٹی یہ جو ہے نا، یہ جب دیکھو کہ میرا خاوند اب گھر آ رہا ہے، یہ دانتوں کے درمیان رکھ کے بس دانت دبا کے کھڑی رہنا. جب تک اس کو تم دباؤ میں رکھو گی نا، خاوند تمہیں کوئی گالی نہیں دے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب خاوند آیا، وہ جناب طویل لے کے منہ بند کر کے کھڑی ہے. اب وہ بولے تو خاوند لڑے، وہ تو بولتی نہیں تو خاوند کیا دے گا، پاگل ہو گیا، اس کو کسی کتے نے کاٹا ہے. وہ تو عورت بولتی ہے، وہ بھی بولتا ہے، بات بڑھ جاتی ہے. تو وہ چپ نے کہا بڑا زبردست وظیفہ ہے گئی جناب، شکریہ کے لیے مٹھائی پیش کی تھی صاحب کے کہ جناب آج مجھے خاوند نے ایک گالی بھی نہیں دی، میں نے طویل بڑا دبا کے. انہوں نے کہا گالی اس لیے نہیں دی کہ تم نے بھونکا نہیں آگے سے. طویز کا اثر نہیں ہے، تیرے خاموش رہنے کا اثر ہے. مٹھائی شٹائی لے جاؤ، کوئی طویز کھول کے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ بیوی بھی صبر کرے، خامند بھی صبر کرے، اور استغفار کرو. اور دونوں جو ہیں یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یہ اللہ کے نام ہیں. پڑھ کے ایک دوسرے کی طرف دم کیا کریں، پانی پہ دم کر لیا کریں، کھانے کی چیزوں پہ دم کر، خود پڑھیں خود دم کریں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ غصہ جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے. میری بیوی نافرمانی کرتی ہے، اللہ ہدایت دے. تم جو اس کو پیسے نہ دو تو نافرمانی تو کرے گی نا. آج تم جا کے اس کو جناب 1000 ریال کا سونے کا سیٹ خرید کر کے دو، دیکھو فرما برداری کرتی ہے نہیں کرتی. مفت کی گاڑی تو نہیں چلتی نا میرے بھائی.